السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ دو ایشوز جس پر آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مہمانوں کا نقطہ نظر لیں۔ ایک جو جے آئی ٹی بنی اس پر اعتراض کیا ہے حسین نواز صاحب نے بھی، اور یہ خبر یہ ہے کہ دو افراد پر، دو ممبران جے آئی ٹی کے ان پر اعتراض کیا گیا۔ ایک پرویز مشرف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں اور دوسرے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت سے ان کی قربت بہت ہے۔ سوال اس بارے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا جو کل ایک بات کہی گئی تھی حکومتی ممبران کی طرف سے جے آئی ٹی کے بارے میں کہ تحفظات ہو سکتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہوگی؟ آج حکومت تحفظات کا اظہار کرنے کے بعد کیا اچیو کرنا چاہتی ہے؟ دوسرا سوشل میڈیا پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شفقت محمود صاحب موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی اور سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ فہد حسین صاحب بہت شکریہ، صحافی ہیں، ایڈیٹر ڈائریکٹر نیوز ایکسپریس ٹیلی ویژن کے، بہت شکریہ آپ کا۔ رشید رضوی صاحب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاہرہ صاحب تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے۔ پہلے سنیے گا کل طلال چودھری صاحب نے کیا کہا تھا۔ یہ بات کا آغاز کل ہی ہوا، یعنی ایک پلان بنا، شاید پلان سے تو نہیں کہیں گے، یہ مسلم لیگ نون کی سوچ کیا اس کے پیچھے، پہلے یہ سن لیجیے۔ ہمارے تحفظات اور جو حقائق تھے جے آئی ٹی میں اور جے آئی ٹی کے متعلق وہ سپریم کورٹ میں ہم نے دے دیے ہیں۔ ہم پاناما کیس میں شریف فیملی نے، میاں نواز شریف نے نہ اپنے مرحوم والد کے قانونی حقوق لیے، نہ اپنی بیٹی اور وہ بیٹے جو پاکستان سے باہر کروڑوں پاکستانیوں کی طرح جنہیں قانونی تحفظ حاصل ہے، انہوں نے وہ قانونی حقوق کی بھی اپنے بیٹوں کے نہ لیے، مگر جے آئی ٹی میں تمام قانونی حقوق جو کسی بھی پاکستانی شہری کو حاصل ہے ہم وہ لینے کا حق رکھتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی نواز شریف کو کسی علیحدہ قانون سے اور دوسرے عام پاکستانیوں کو کسی اور قانون سے نہیں دیکھے گی۔ فہد حسین صاحب سٹارٹنگ ود یو، کیا کہہ رہے ہیں؟ واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو سے؟ کیا یہ جے آئی ٹی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں؟ میرے خیال ہے دیکھیں پیچھے ہٹنا تو اب آپشن ہے نہیں، کیونکہ وہ تو اب ایک سپریم کورٹ کی طرف سے آ گیا ہے اینڈ یو ہیو ٹو فیس اٹ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگین ایگزیکٹلی کیا صورتحال ہے وہ تو یا کیا وجہ تھی جس کی بنیاد پہ سارا کچھ ہوا، لیکن کچھ حد تک یو کین کنیکٹ دا ڈاٹس کہ اگر یہ انپٹ آ رہی ہے، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جے آئی ٹی نے کچھ لوگوں سے سوال جواب کیے ہیں، اور اگر ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ ڈائریکشن یا تو کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہے یا زیادہ ہارش ہے یا کچھ ان کو باعث نظر آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے وہ جس طریقے سے آپ ایک سپریم کورٹ کے یا کسی بھی کورٹ کے بینچ پر آبجیکشن ڈال سکتے ہیں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو لوگ ممبران ہیں ان کی طرف سے جو ایک اپروچ نظر آ رہی ہے اس میں کچھ باعث ہے۔ اب وہ کہاں تک ہے نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کیونکہ ان کے پاس ایک آئینی حق ہے یا ایک لیگلی دیکھیں کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، انہوں نے شاید وہ کر دیا۔ کیا وزیر اعظم پاکستان کے طور پر کیا آپ کو سب سے مخالف ترین پینل اپنے سامنے نہیں بٹھانا چاہیے کہ میں I'll go through the toughest scrutiny possible کیونکہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں، میری تو اس طرح اسکروٹنی کرو جیسے کسی اور کی نہیں کر سکتے؟ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں کہ ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں یار اس میں تھوڑی سی خرابی ہے، جو بھی اس نے کرنا ہے آپ نے ثبوت دینے، انہوں نے رپورٹ بنانی ہے، جو سال میں آپ نے دیا وہ تو سب کے سامنے، کیا کر لے گی جے آئی ٹی؟ کیا مخالفت کر سکتی ہے پرائم منسٹر پاکستان کی؟ آپ کو کوئی سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں آئیڈلی سپیکنگ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ایسی ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اتنے شیڈز آف گرے ہیں جو ہر طرف چلتے ہیں، فرام دا ہائیسٹ ٹو دا لوسٹ لیولز، اور جہاں پہ یہ معاملہ کھڑا ہے اور اس کے اتنے ہائی سٹیکس ہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت ہائی مورل گراؤنڈ سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ہائی لیگل گراؤنڈ ہے، اور اس میں کوئی بھی تھوڑی سی بھی جگہ کوئی چھوڑنا نہیں چاہ رہا۔ یہ بڑی بروٹل جیسے کہتے ہیں نا بیئر نکلڈ فائٹ ہے، اس میں کسی نے کوئی جنروسٹی نہیں دکھانی، کسی نے کوئی بڑا دل نہیں دکھانا، کسی نے یہ نہیں کہنا کہ دیکھو جی میں شہید بننا چاہتا ہوں، یہ فائٹ ٹو دا فنش ہے۔ ایک کی کوشش ہے کہ دوسرا ڈگ جائے، گرا دے دوسرے کو، پہلے دوسری کوشش میں کسی طرح بچ جاؤں، موریلٹی، قانون، آئین، it doesn't matter in this fight، ایک اس میں کوئی کچھ نہیں لگتا۔ مجھے کاشف آپ ایک چیز بتائیں، آپ کہ بڑا دل کہ ڈار صاحب جو خود ان پہ ایکوزیشنز ہیں منی لانڈرنگ کی، وہ سپروائز کرتے ہیں ایس سی سی پی کو بھی اور وہ سپروائز کرتے ہیں اسٹیٹ بینک کو بھی، وہ وہاں بیٹھے ہیں اور ہم نے ایکسیپٹ کر لی۔ اس کے بعد آ جائیں جناب آپ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر، ہم نے شروع میں بالکل اعتراض کیا اور اب بھی ہے ہمیں کہ یہ تو سارے محکمے جو ہے پرائم منسٹر کے نیچے آتے ہیں،
لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ چلیں سپریم کورٹ سپروائز کر رہا ہے, دیٹس اوکے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑا پڑ گیا اس پہ, اور یہ اس کا یہ لنک ہے اور اس کا وہ لنک. ابھی جو آپ یہ صرف اعتراض جے آئی ٹی کے ممبران پر ہے. کچھ استحقاق آپ نے سنا ہوگا, نہیں پر طلال چودھری صاحب نے کہا استحقاق یعنی بچے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں, تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے قانون کے نیچے نہیں آتے. ول دیٹ بی اوکے اگر وہ کہیں کہ میرے بچوں سے آپ تحقیقات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تو پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا سیزرز وائف شوڈ بی ابو سسپیشن. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو بادشاہ ہے اس کے اوپر وہ قانون اس طرح نہیں, اس طرح طلال کہہ رہا ہے. اس کے لیے بار جو ہے بہت اونچی ہے, اور اس کے بچے جو ہیں یا باقی ہے ان سب کو آ کے بتانا پڑے گا کہ جناب یہ کہاں سے آیا, وہ کہاں سے آیا. یہ کوئی عام شہری نہیں ہے, یہاں اربوں روپے کی لوٹ مار ہے. استحقاق مانگ لیا انہوں نے اور کہا کہ آپ نہیں سوال پوچھ سکتے, پھر کیا ہوگا؟ اصل تو سوال یہ ہے نا کہ اگر یہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے پہلے نہیں مانگا, ہم سوچ رہے ہیں. نہیں ایک منٹ, لیکن ہم نے مانا یا نہیں مانا؟ ہمیں بھی اعتراضات ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر تھیوریٹیکلی اثر انداز ہو سکتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ڈار کے تو ڈائریکٹلی انڈر آتے ہیں, لیکن ہم نے تو نہیں کہا. یہ تو کہا تو ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں مانیں گے. قائرہ صاحب, وہ بچے جو چین کے دورے پہ بھی ساتھ جاتے ہیں, وہ ہندوستان کے دورے پر بھی ساتھ جاتے ہیں, وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی سے بات ہے. دس از دا کلیم. ابھی جو اگر یہ استحقاق اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ ہمارا یہ استحقاق ہے, وہ ہے کیا کہ مریم بی بی پبلک آفس ہولڈر نہیں, اور بچے جو ہیں وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی, وہ پاکستان میں رہتے ہی نہیں, ان پہ پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا. کشف پہلی بات تو یہ ہے کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہی ہوتا ہے, اس پہ پاکستانی قانون لاگو ہوتا ہے, اس کے اوپر اس ملک کا قانون بھی لاگو ہوتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو پاکستان کے قانون سے مبرہ کرے گا وہ پاکستان کی نیشنلٹی سرنڈر کرے گا. اگر میں ٹیکنیکلی ایک بات کروں, شاید برطانیہ کی پراپرٹی ان کے برطانوی قانون کے نیچے آئے گی اور پاکستانی قانون کے نیچے نہیں آئے گی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ کا وقت گزر چکا, یہ امیونٹی کلیم کرنے کا وقت گزر چکا. سپریم کورٹ اب تو آرڈر دے چکا نا, اب تو سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر اینڈ ہز سنس, وہ تو آلریڈی طے ہو چکا. اب اس میں کوئی امیونٹی ہے, کوئی بات وہ کلیم نہیں کر سکتے. کرنا چاہیں گے بھی تو کوئی انٹرٹین نہیں کرے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر کیوں ہو رہا ہے یہ جو ہے کہ جی آئی ٹی پر اعتراض ہے؟ گھبراہٹ. اگر یہ نہیں کرنا تو کرنا کیا ہے؟ اور میں ایک اور گزارش کروں, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بعض اوقات میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, بعض اوقات آپ وہ شور بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی غلط کاری کو بچانے کے لیے آپ دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یہ جو پھیریے ہوتے ہیں نا, اسمگلرز ہوتے ہیں, یہ کرتے کیا ہے کہ یہ چھوٹی کھیپ بھیج کے تو پکڑوا دیتے ہیں. کسٹم والے کہتے ہیں بلے بلے سب کو ٹھیک ہو گیا, ناکا لگ گیا, اور اس کے پیچھے بڑا ٹرک گزر رہا ہوتا ہے. کی کہہ رہا تھی کہ میں تو سوچ رہا تھا میں پی آئی اے والی جو پکڑی گئی نا, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ساتھ شور بھی مچا رہے ہیں اور ساتھ کوئی اور کچھ کاروائی بھی ڈال رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور میں بڑا سمپل کہہ رہا ہوں چاہیے صاحب, میں آپ جو اتنا کمنڈ کر نہیں جانتا سر, میں تو سمپل بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات آپ شور وہ کرتے ہیں کہ آپ چیزوں کی توجہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. لوگوں کو یہ ہو, لیکن ہم جی آئی ٹی پہ اعتراض کر رہے ہیں, میڈیا جی آئی ٹی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جی اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے, فلان ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہم بھی اعتراض کر دیں. اعتراض کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نہیں دیکھو جی تو مسلم لیگ والے اعتراض کر دینے پہ تو ہماری بات میں وزن آ جائے گا. یہ ٹیکنیک بھی ہو سکتی ہے تاکہ کل اگر جی آئی ٹی سارے حاقق فیصلہ دے تو کوئی میرا شک اور ہے. میرا شک یہ ہے, دیکھیں 60 دنوں میں ایک ہی طریقے سے جے آئی ٹی کی رپورٹ آ سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو اونرس ہے نا کہ جی وہ سوال نامے ان کو دیں اور ان کو کہیں کہ جی اس کے جواب دیں. ٹھیک ہے, وہ جا کے اگر ورجن آئی لینڈ اور ادھر ادھر پھر کے اکٹھے نہیں کر سکتے. تو جب انہوں نے 60 دنوں میں کہا ہوتا تو 160 دن وہی نا, تو اگر انہوں نے, لیکن اگر اونرس ان کے اوپر ہے جو سپریم کورٹ میں پیش نہیں کر سکے, ان کے پاس کیا ہے پیش کرنے کو, قطری خط کے علاوہ کچھ اور ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو گھبراہٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سوال پوچھے اور ان کے پاس سوال سخت ہے, جواب ہے, جو بھی جواب دے دیں گے شفقت صاحب, وہ جو بھی جواب دے دیں گے اس کی ویریفیکیشن تو کہیں ہوگی نا سر. جواب جو اگر جے آئی ٹی کل یہ کہے گی کہ ہمیں جواب مل گیا, کچھ تو بتانا پڑے گا نا کس بنیاد پہ مان رہے ہیں جو بھی جواب ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں مثلا کہ جی آپ اس مکان کے مالک ہیں, آپ یا کر سکتے ہیں کہ میں ہوں, یا آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں ہوں. تو اگر اب آپ کہتے ہیں کہ آپ ہیں تو پھر آپ کو کوئی کاغذ سرٹیفکیٹ کچھ دینا پڑے گا. وہ تو آلریڈی سپریم کورٹ میں کہہ چکے ہیں نا کہ ہم 2005 سے, لیکن اس سے
ہے 2006 سے بیانڈ آپ اور میں کہہ رہے ہیں میڈیا کہہ رہا ہے کہ آپ 1992 سے ہیں. لیکن جو کاغذ دینے تھے وہ تو آلریڈی نہیں چکے ہیں, دیے, وہ تو آ گئے. اونرشپ کے ڈاکیومنٹ کوئی نہیں دیے گئے. لیکن اب دیکھیں نا, بات وہی ہے کہ یا تو یہ نئے ڈاکیومنٹ لے کے آئے, اگر وہ نئے ڈاکیومنٹ نئے ہوتے تو سال میں آنا چکے ہوتے ہیں. نہیں, وہ بھی سبمٹ نہیں پہنچ سکتے. یہ بھی تو بات ہے نا کہ یہ سوال تو سارے پوچھے جا چکے ہیں. لیٹ سے کہ سبمٹ کر بھی دیتے ہیں, ہاں مطلب تھوڑا سا, کیونکہ اگر سپریم کورٹ میں نہیں کیے تو جے آئی ٹی میں کرتے ہیں تو لوگ سوال تو پوچھ سکتے ہیں کہ اتھے کیوں نہیں کیتے. لیکن میں بات کر رہے ہیں, میں تو جے آئی ٹی کی ساری پروسیڈنگ کے اوپر عدلیہ کا بڑا احترام ہے ریزرویشنز کے ساتھ. میری ریزرویشنز اپنی ہے, میری پارٹی کا اعتمادی ہے, اس کے حوالے سے. سو مجھے بہت بڑا احترام نہیں ہے, صرف احترام ہے. سو عرض یہ ہے اور بہت سارا احترام مجھے قانون کے ڈر سے بھی ہے. چلے, لیکن میں کچھ احترام کرتا بھی ہوں کیونکہ عدالتیں بہرحال اپنے احترام کراتی ہیں اپنے فیصلوں سے. سر میرا کچھ بڑا ریلیونٹ ہے. سو گزارش یہ ہے کہ میں تو ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ وہ جے آئی ٹی کی جو پروسیڈنگ ہوگی جس میں کوئی وکیل رشید رضوی صاحب سن رہے ہیں, وہ شاید ہمیں بہتر رائے دے سکے کہ ایک جے آئی ٹی کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے, اندر بیٹھ کے جو انویسٹیگیٹر ہے جے آئی ٹی اور جو ملزم ہوگا جس پہ سوال ہونے ہیں, وہ بیٹھ کے سوالات جو آپ کریں گے, وہ کیا سوال ہوا, کیا جواب ہوا, اس کا کاؤنٹر کویسچن کیا آیا, اس نے کیا جواب دیا, یہ مجھے آپ کو پاکستان کے کسی بندے کو نہیں پتا, شفقت محمود صاحب کو نہیں پتا. لہٰذا ہو سکتا ہے میرا جواب غلط ہو اور وہ انویسٹیگیٹر مطمئن ہو جائے. تو جو میرے پاس, آپ کے پاس میرے خلاف ثبوت ہے, پاکستان کے عوام کے پاس میرے پاس ثبوت ہے, شفقت محمود صاحب کے پاس ہے, وہ کہاں گیا؟ نہیں, بات یہ ہے بڑی سمپل ہے. 13 سوال سپریم کورٹ نے کیے ہیں اور ایک ہی صورت, اور سپریم کورٹ نے کل یہ بھی کہا ہے کہ جی 60 دن سے زیادہ نہیں ہوں گے, اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ایک اور بات کہی ہے, یہ کرمنل انویسٹیگیشن اور ہے کرمنل انویسٹیگیشن. فرسٹ ٹائم دے سیڈ دس از ا کرمنل انویسٹیگیشن. الٹیمیٹلی اسی طرف جا رہا ہے اور چلا گیا اس طرف. بنیاد پہ ریفرنس آنا ہے, اس کی بنیاد پہ باقی پھر کارروائی ہونی ہے کرمنل حوالے سے. لیکن اس میں ایک جو بڑا اہم پوائنٹ ہے جو کئی بار ڈسکس ہوا ہے, لیکن میرا خیال ہے کیونکہ آپ کے پاس بہت سینئر وکیل موجود ہیں, میں ادھر جا رہا ہوں. میں بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی شفقت صاحب بات کر رہے تھے کہ 60 دن کا وقت ہے, اس 60 دن میں اگر وہ جے آئی ٹی کے لوگ اس طریقے سے, جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہوئے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں جی ڈاکیومنٹس لائی جاؤ, اور اگر ڈاکیومنٹس کم ہیں اور آپ نہیں لا رہے تو آپ, اس کا مطلب ہے آپ یہ اونرس آپ کے پاس ہے. اس 60 دن میں کیا وہ خود پرو ایکٹیولی جا کے اور کوشش کر وہ ڈاکیومنٹس, منی جو پیپر ٹریل ہے, اس کو کیا فالو کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اسٹیٹ کے مختلف اداروں کو کمیشن کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں لا کے دیں؟ رشید رضوی صاحب سے پوچھتے ہیں. وہ قطری شہزادے کو بلاتے ہیں, قطری شہزادہ کہتا ہے میں تو اگلے 2 مہینے اویلیبل ہی نہیں ہوں میری طرف اپنی کمٹمنٹ سے. رشید رضوی صاحب, سوال یہ ہے کہ کیا بارے ثبوت, یعنی کیا جے آئی ٹی کسی صورت بھی جا کے خود ثبوت ڈھونڈنے کا کام کر سکتی ہے, یا اس کا کام صرف ثبوت مانگنے سے, لا کے دے سکتے ہو دے دو؟ دیکھیں, جو آرڈر آف دی کورٹ ہے جسے 5 جج صاحبان نے سائن کیا ہے, اس میں 12 ایشوز فریم ہوئے ہیں, اور اس ایشوز کا جواب تلاش کرنا جے آئی ٹی کو, وہ باقاعدہ سوال بھی کر سکتی ہے, ان سے جواب بھی مانگ سکتی ہے. یہ کہنا کہ وہ بہت کوئی کمزور ادارہ ہے, چھوٹا موٹا کوئی آئی او ہے جو یہ کرے گا, میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ کسی فریق نے آرڈر آف دی کورٹ کے خلاف ریویو نہیں فائل کیا ہے. اب جو میں سمجھتا ہوں کاشف صاحب, جو بحث ہے اور جس پر لوگوں کا اب ریزرویشنز ہو رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی جو پریلیمنری رپورٹس آ رہی ہیں وہ کیوں پبلک نہیں ہو رہی ہیں. یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک پبلک ایشو ہے, اور پوری قوم کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جے آئی ٹی کس سمت پہ جا رہی ہے, کس ڈائریکشن پہ جا رہی ہے, کس کو پوچھا گیا ہے, کس کو لیکن سر یہ اجاز افضل صاحب نے کل کہا کہ کوئی قانون, کوئی ضابطہ, کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہو, اس کو پبلک کرنے کا وہ کوئی قانون بتائیں جس کے ذریعے اس کو پبلک کریں. بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا, یہ 184(3) کی پروسیڈنگز ہے, اور یہ سپریم کورٹ رولز کے ماتحت تو ہو سکتی ہیں, کرمنل پروسیجر کوڈ کے ماتحت نہیں ہو سکتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا, یہ اس کا اوریجنل جوریسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی. رضوی صاحب, میں ایک شفقت محمود صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جس کو وہ پولیس انویسٹیگیشن میں ضمنی کہتے ہیں یا انٹرم جو رپورٹ ہوتی ہے, کیا وہ لیگلی, میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا, عام عدالت میں یا عام مقدمات میں
کیا وہ فیس جمع کرا کے اس کی کاپی لی جا سکتی ہے ضمنی کی یا انٹرم رپورٹ کی؟ بالکل. آئیو جب ریمانڈ لیتا ہے ایکیوزڈ کا تو ریزننگ دیتا ہے کہ میں نے اتنے گواہ پوچھ لیے ہیں, اس کے خلاف یہ ایویڈنس آ گئی ہے, مجھے 7 دن کی اور کسٹڈی دیں تاکہ میں اس سے اور مزید پوچھ گچھ کر سکوں اور گواہوں کے بیانات لے سکوں. میرا مطلب تھا کہ اگر میں ایک پارٹی ہوں, وہ یہ کہہ رہے کہ کیا یہ وہ انویسٹیگیشن کی رپورٹ لے سکتے ہیں پارٹی کے طور پہ؟ لینی چاہیے اور پبلک ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ نیشنل ایشو ہے, یہ کسی عام مجرم کا کیس نہیں ہے کہ سی آر پی سی کی آڑ لی جائے, یہ ایک پبلک ایشو ہے اور 184(3) کی پروسیڈنگ ہے. سر کون سا اوریجنل سوال کون؟ ہاں رضوی صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ اگر یہ جو نواز شریف صاحب ہیں یا ان کی جو فیملی ہے وہ وہی ڈاکیومنٹس ان کے سامنے لا کے رکھتی ہے جو کہ پہلے رکھے تھے تو وہ تو ناکافی تھے, اگر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے کوئی ڈاکیومنٹس, تو پھر کیا جے آئی ٹی کے جو ممبران ہیں وہ خود باہر جا کے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیا یہ ان کا مینڈیٹ بنتا ہے یا اسی کو سمجھے گا کہ کافی ہے, یا وہ سپریم کورٹ کو لکھ کے دے دیں گے جی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے, جن کو وہ کاغذ یا منی ٹریل نہیں ہے؟ یس, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انکنکلوسیو رپورٹ دے دے کہ ہمارے پاس کہ ڈاکومنٹ ان کے پاس ابھی بھی کوئی منی ٹریل نہیں تھی. جی رضوی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی انویسٹیگیشن نہیں ہے, کوئی انویسٹیگیشن وہ نہیں ہے جو 173 کی رپورٹ انہوں نے دینی ہے سی آر پی سی کی. وہ 12 ایشوز پر انہیں کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو فائنڈنگز دینی ہیں, اسی لیے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جے آئی ٹی کے بجائے یہ ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ جے آئی ٹی پر اب لوگوں نے اتفاق کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایشوز کا افرمیٹیو یا نیگیٹو میں اسی وقت جواب آئے گا جب سارے حقائق سامنے ہوں گے. یہ کوئی بھی فریق نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس صرف یہ ڈاکومنٹس ہیں, وہ پھر اس کے اگینسٹ جائے گی اور ایڈورس پریزمپشن لے سکتی ہے جے آئی ٹی. ایڈورس پریزمپشن میننگ کہ آپ کے پاس ثبوت نہ کافی ہے اور آپ ثابت نہیں کر سکتے, اور یہ بات میاں صاحب کے خلاف جائے گی. رشید صاحب گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں 3 صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے. ایک جے آئی ٹی کہتی ہے کہ یہ بے گناہ ہیں, ان کے خلاف انہوں نے منی ٹریل دے دیا, ہماری نظر میں بے گناہ ہے. دوسرا جے آئی ٹی کہتی ہے کہ جی یہ بالکل ہمارے سوالوں کو جواب نہیں دے سکے, ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکے, گناہ گار ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ جی جتنے ڈاکومنٹ انہوں نے دیے وہی صورتحال جو جج صاحبان نے کہی وہی کہہ دیں کہ جی ہم سرٹنلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ گار ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ کچھ ڈاکومنٹ ملے ہیں, پرانے ہیں. ایک انکنکلوسیو سی یا کسی ڈیٹرمینیشن کے بغیر کوئی فائنڈنگ کے بغیر اپنی رپورٹ فائل کر دے, جس کو دے سکتے نا کہ ان کے پاس منی ٹریل نہیں فائنڈنگ ہے نا. میں پہلے کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا پہلے میں 3 سینیریو کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایسا قطری شہزادے کو ہم نے بلایا تھا, وہ کہتا جی میں 3 مہینے تک اویلیبل نہیں ہوں, میرے تو دنیا میں کمٹمنٹس ہیں. تیسرا وہ کہتا ہے جی کہ ہم نے ان سے منی ٹریل مانگی تھی, انہوں نے ڈاکومنٹ دیے ہیں, اب ہمارے پاس ویریفیکیشن کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ 2 مہینے کی ہمارے پاس بائنڈنگ ہے, اور ہمیں نے جا کے پاناما میں بھی ویریفائی کرنا تھا, آئل آف مین میں بھی کرنا تھا, ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے. تو انکنکلوسیو سی رپورٹ اگر آ گئی تو وہی صورتحال جو جج صاحبان 2 کہہ رہے ہیں کہ گناہ گار ہیں, 3 کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی انویسٹیگیشن اور چاہیے, پھر کیا ہوگا؟ ایک بریک کے بعد میں اس کا جواب اس کا لیتا ہوں, کیونکہ ایک صورتحال یہ بن سکتی ہے. اب یہ بیسک ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ صاحب ٹی او آرز کے ان کے گورنمنٹ کو تو سوٹ ہی یہ کرے گا نا, ایسی طرح وہ سوالات سر دیکھیں ایک بات, جے آئی ٹی گورنمنٹ کو بالکل بے گناہ نہیں کر, وزیر اعظم کو بے گناہ نہیں کر سکتی میرے خیال میں. ان کو اگر ان کو کوئی بینیفٹ ملا تو یقیناً ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہی مل سکتا ہے, بے گناہ ہی نہیں ہو سکتی. کسی کو مر کے نہیں پائے گی. ایک سوال رضوی صاحب سے اور بھی پوچھنا ہے کہ 3 ججز میں سے اگر ایک جو ہے وہ ان 3 میں سے سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ یہ گلٹی ہے, 2 آلریڈی موجود ہیں, does that mean 3-2? نہیں, یہ نیا بینچ ہے نہیں, بٹ نیا بینچ صرف مانیٹرنگ بینچ ہے, امپلیمنٹیشن بینچ. یہ صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے, یعنی وہ مانیٹرنگ بینچ ہے کہ آپ ٹھیک کر سر. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایک لیگل سوال ہے, once it is submitted to the Supreme Court, کیا نیا بینچ بنے گا یا پرانا؟ بڑا ایک اور سوال آ گیا, ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد ٹھیک, بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. 2 سوال جو بریک پہ جانے سے پہلے, کہ کیا بینیفٹ آف ڈاؤٹ میاں صاحب کو دیا جا سکتا ہے جے آئی ٹی کی طرف سے؟ آئی تھنک دیٹس واٹ اٹ واز, کہ کیا
اگر جے آئی ٹی تیسرا فیصلہ دے دیتی ہے کہ جی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی، نہ ہم ان کو گنہگار لکھ سکتے ہیں، حق میں جائے گا یا خلاف جائے گا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں جی نہ ہم ان کو گنہگار لکھ سکتے ہیں، نہ ہم ان کو بے گناہ لکھ سکتے ہیں، ابھی کنفیوژن ہے. تو اس صورت میں یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ اگر فائنل نہیں آتی پھر کیا کرے گی؟ کیا کرے گی رشید رضوی صاحب اگر فائنل رپورٹ سیدھی نہیں ہے، اگر وہ کہتے ہیں ہمیں انہوں نے کچھ نہیں دیا، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ یہ میاں صاحب کے حق میں جائے گا؟ کچھ نہیں دیا تو اور صورت ہے، جو کچھ دیا ہے وہ ناکافی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. پھر میرا خیال ہے کہ ویسے اس قسم کا انکنکلوسیو مینڈیٹ ہے جے آئی ٹی کا، مشکل ہے، زیادہ لائکلی ہے اگر وہ بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ کورٹ فیصلہ کر چکی ہوتی نا، بیونڈ ڈاؤٹ تو ہے ہی نہیں، کنفیوژن ہے. وہ یہ کر سر اسٹیٹ وے گورنمنٹ کے بچنے وہ کا کہہ راستہ سکتے ہیں نہیں ہے، ڈاؤٹ میں بچنا ہے، کمن کری میں بچنا ہے، اور یہ کمنٹ کے لیے آپ کا خیال؟ کمن پہ ریٹ ڈلے گی. اچھا ایک یہ رضوی صاحب سے پوچھ رہے ہیں نا جی، اگر ان تین میں سے سر یہ چلے میں رضوی سے پوچھ لوں اس کے بعد آتا ہوں آپ کے پاس. رضوی صاحب ایک تو یہ ہو گیا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ، اب یہ نہیں پتا چل رہا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ میاں صاحب کی طرف جائے گا یا ان کے خلاف جائے گا. یعنی اگر جے آئی ٹی یہ کہتی ہے کہ انکنکلوسیو ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو کیا یہ حق میں جائے گا خلاف جائے گا؟ اس پہ میرا خیال ہے اکثریت کی یہ رائے ہے کہ ان کے وہ آپ کہہ رہے ہیں ان کے حق میں جائے گا، آپ کا خیال ہے ان کے خلاف جائے گا. اب اگر تین جج اس بینچ میں ہیں، ان میں سے کوئی ایک جج یہ فیصلہ کر دے کہ میری نظر میں بھی اب میاں صاحب صادق اور امین نہیں ہیں، وہ نہیں ثبوت دے سکے، تو کیا میاں صاحب گھر جاتے ہیں یا 3-2 بن جائیں گے جج، یا پھر 2-1 ہو جائے گا؟ یہ بھی کنفیوژن دوسری سر. میں سمجھتا ہوں اس کی نوبت نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ 3 ججوں کا فیصلہ نہیں ہے جے آئی ٹی کا، یہ 5 ججز نے آرڈر آف دی کورٹ کے نیچے سائن کیا ہے. ٹھیک. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بینچ کے سامنے پھر لگائیں، تو اس کا مطلب ہے یہ 5 ججز کے پاس دوبارہ رپورٹ جائے گی. ٹھیک. تو یہ آپ کا خیال ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں سر، انہوں نے تو کورٹ آرڈر جتنا رضوی صاحب ہم دیکھا ہم نے، انہوں نے تو کورٹ آرڈر میں تو یہ ہے کہ وہ وی ریکویسٹ دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ٹو کانسٹیٹیوٹ اے نیو بینچ فار امپلیمنٹیشن، اور یہ بھی ہے کہ اگر درمیان میں اپروپریٹ آرڈر پاس کرنا پڑے تو وہ کر لے. بٹ ایک بات بڑی کلیئر ہے سر، وہ کچھ کہہ رہے ہیں اگر وہ سن لے سپروائز دی پروسیڈنگز آف جے آئی ٹی. سر لیکن جے ٹی کا کام جب ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی 5 رکنی بینچ بن جائے گا یا سپریم کورٹ کو دوبارہ بنانا پڑے گا؟ ججمنٹ میں تو یہ بھی ہے نا جی کہ اگر مہینے بعد 2 پروسیڈنگ کے بعد بینچ کے پاس جائے گا، ٹھیک ہو گیا تو وہ فیصلہ دے سکتے ہیں. پروپرائٹی ڈیمانڈز کی وہ اسی بینچ کے سامنے جائے. ویسے موٹی بات یہ ہے کہ اگر ان سر میں آن ریسیٹ آف رپورٹ آف دا جے آئی ٹی ہے، دس از پروبیبلی میرے خیال ہے اس کے یہ پڑھ کے پھر اپنا اوپینین دے پھر ختم کرتے ہیں اس کو. آن ریسیٹ آف رپورٹ آف دا جے آئی ٹی the bench shall pass appropriate orders in exercise of power under article 184(3) read with article 187 and 190 of the constitution relating to disqualification of Mian Mohammad Nawaz Sharif the Prime Minister of Pakistan. یعنی یہ بینچ یہی بینچ اب یہ بینچ فیصلہ کرے گا. Respondent number 1 as whether respondent number 1 can remain a member of the Majlis Shura Parliament if necessary. لیکن اس میں میرا خیال ہے یہ بھی ہے کاشف کہ جب ان کے پاس یہ آ جائے گا، ان کے پاس پھر میرا خیال ہے کہ 2 آپشن ہوں گے، یا تو وہ فیصلہ سنا دیں دا نیوکلیئر آپشن کہ جی پی ایم گھر جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یا یہ ہے کہ ریفرنس فائل ہو اور اس کے بعد ایک ٹرائل شروع. یہ ٹرائل کے نام یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے 2 صورتیں ہیں، یہ بینچ ان کو گھر بھیج سکتا ہے اور یہی بینچ ریفرنس اکاؤنٹیبلٹی کا بھیج سکتا ہے. اچھا نہیں بھیج سکتا ہے، یا یہی بینچ لیکن چلے بینچ کی ریکویسٹ اگر کارا صاحب اگر لیگل پوزیشن کلیئر نہیں بھی ہے، لیکن ججوں کو کلیئر کرنی چاہیے، ویسے سارے کنفیوژن ہے کہ کی کرو گے آگے جا کے. لیکن ان 3 ججز میں سے اگر ایک کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ گلٹی ہے اور ان کو گھر جانا چاہیے، تو چاہے وہ لیگلی وہ پرانا بینچ ختم ہو چکا، آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر ایک گل شفقت صاحب کرنا چاہتے ہیں ٹیکنیکلی تو نہیں پر اخلاقی طور پہ میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہے کہ اگر ایک اور جج نے کہہ دیا اس بینچ میں 3 رکنی کے وہ صادق اور امین نہیں ہے، تو ایکچولی 3 جج ہو جائیں گے، 2 نہیں رہیں گے. اور اگر وہ لیگلی اگر اسٹرکٹلی پھر ٹیکنیکلی شاید نہ ہو، لیگلی شاید نہ ہو، مورلی اخلاقی طور پر رہ کیا گیا؟ پھر رہ کیا گیا اخلاقی طور پر؟ 3 جج کہہ رہے 5 میں سے کہ جناب ابھی ہم لیگل بات کر رہے ہاں، لیگل ہیں، بات. اخلاقی تو سر بڑا اس میں تو بہت سارے نہیں، میرا خیال ہے کہ لیگل بھی ہے. لوگ کھڑے ہو جائیں اس پہ لوگ کھڑے ہو جائیں. What do you think? دیکھیں اگین میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑا کنفیوژن ہے، مطلب میں اس میں اپنا اتنی اس لیے بالکل ایک جو ہے نا اسپیسیفک اوپینین اس لیے دے رہا ہے بیکاز اس سے جو اگلا سٹیج ہے نا
اس پہ ابھی بھی تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا. وہ جب وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ ان 5 کے پاس جائے گی, وہ اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کو ریویو کریں گے, پھر کیا پانچوں فیصلہ دیں گے کہ نہیں جی اس کے مطابق تھوڑا سا میں ضرورت ہے اس میں کلیئرٹی کی. میرا خیال ہے یہ کلیئرٹی تو بینچ ہی دے سکتا ہے نا. I am not sure why they are not giving clarity on this کہ آگے کیا کریں گے. یہ کاشف 3 آنریبل جج صاحبان کا جو بینچ ہے نا, جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ یہی بینچ فیصلہ کرے گا, فل بینچ کر لے, بڑا بینچ بنا دے. اسی فیصلے میں انہوں نے چھوٹا کی رکنی کہا ہے, وہ کہیں گے جناب فیصلے کے لیے بہتر ہوگا پرانے بینچ کو دوبارہ ریسٹور کریں, وہ کر دیں یا ایک بڑا بینچ بنا کے جی آئی ٹی کی رپورٹ دیں. کہ اگر 3 پہلے ایک طرف ہو جاتے گھر بھیجنے پہ تو چلے جانا تھا. تو اب اگر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ جی جتنی ایویڈنس میں نے دیکھ لی ہے, پہلے مجھے تھوڑا شک تھا کچھ چیزیں اور نہیں, اس لیے ساڈا کم بن جائے گا. دس از اے میجر تھنگ. But do you think چلو آپ کی major thing. It makes sense. نہیں یہ لاجیکل بات درست ہے نا, وہ بینچ جو اوریجنلی بنا اور جنہوں نے سارا کیس سنا اور سن کے انہوں نے, اور ان میں سے 3 نے کہا جی مزید تحقیق کی ضرورت ہے, 2 نے اپنی ججمنٹ دے دی, اور 3 نے کہا مزید تحقیق کی ضرورت ہے, اور تیسرا ان تینوں میں سے ایک اب کہتا ہے کہ وہ تحقیق ہو چکی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ گھر جانا. اچھا اس میں ایک اور صورت بھی ہے, چھوٹی سی بتا دو. گیلانی صاحب کے خلاف فیصلہ دیا بینچ نے, وہ امیڈیٹلی ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا, وہ اسپیکر کو بھیجا. اسپیکر صاحبہ نے بھی کہا کہ نہیں جی نہیں بنتا. پھر چیف جسٹس نے سو موٹو لیا, پٹیشن آئی تھی, پٹیشن کے خلاف, تو انہوں نے دوبارہ ایک بینچ نے بیٹھ کے سنا اور پھر انہوں نے اپروپریٹ کر. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے خیال کے گھوڑے ہیں جتنے دوڑاتے جائیں. سر رضوی صاحب, یہ ویسے وکلا جو تحریک کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ابھی 60 دن ہے جس میں اس کے بعد فیصلہ آئے گا, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ تو پہلے وزیر اعظم کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 2 ججز کے فیصلے کے بعد اور وہ جو 12 ایشوز فریم ہوئے ہیں آرڈر آف دی کورٹ کے تحت, اس کے بعد وہ پرائم منسٹر اخلاقی جواز کھو چکے ہیں. یہی چارجز اگر آپ گریڈ 16 یا 17 آفیسر کے سامنے لگاتے تو اسے سسپینڈ کر کے آپ انکوائری کنڈکٹ کرتے. لیکن یہ ایشوز جب پرائم منسٹر کے پاس آتے ہیں تو آپ کچھ سب خاموش ہو جاتے ہیں. سر تو بارز کدھر, بارز اکٹھی ہیں یا تقسیم ہے اس ایشو پر کہ وزیر اعظم کو گھر جانا چاہیے؟ اور آپ اگلا لائے عمل کیا بار؟ میں سمجھتا ہوں میجورٹی جو ہے وہ میرے ساتھ ہے, سپریم کورٹ بار کے ساتھ ہے. میں نے پاکستان بار کونسل, میں بھی ممبر ہوں پاکستان بار کونسل کا, میں نے چیلنج کیا ہے کہ وہ اٹینڈنس بتائیں 5 فیبروری کی, اور میں اٹینڈنس بتاتا ہوں 20 مئی کی کہ کتنے نمائندے میرے ساتھ آئے ہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت اب بھی آپ کے ساتھ ہے, اور اگلا لائے عمل کیا ہے سر؟ تحریک چلانے لگے اگر وزیر اعظم ریزائن نہیں کرتے تو؟ وہ کاشف صاحب نیشنل ایکشن کمیٹی بنی ہے, ہم رمضانوں میں مختلف صوبوں کے دورے کریں گے اور رمضان کے بعد پھر ایک کنونشن میں سارے لائے عمل طے کریں گے. میں رمضان میں کوئی تحریک نہیں چلانا چاہتا. اس وقت تک جے آئی ٹی کی لیگلی رپورٹ آ چکی ہوگی. نہیں سر ابھی تو 15 دن ٹائم ہے, ابھی تو بڑا ٹائم ہے. جی بالکل رمضان کا 45 ڈیز تو ہو چکے ہوں. 3 رپورٹیں آ گئی نا, 3-15 پوری 3 رپورٹیں آ چکی ہوں گی. لیکن جس طریقے سے کورٹ ہینڈل کر رہا ہے, جو سیلڈ رپورٹ ہوتی ہے اس کو خود پڑھتے ہیں واپس ڈال کے واپس کر 22 تاریخ کو 15 دن بھی سمجھیں تو مڈل آف جولائی میں 60 دن پورے ہو جاتے ہیں. یا سو لگتا ہے ایسا کہ ساری طریقے اکٹھی شروع ہوں گی, ٹائمنگ اوور لیپ کرے گی. کہ وکلا بھی ایسا لگتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی احساس ہے کہ رمضان میں کچھ نہیں ہو سکتا. سو جلد سے جلوس کر کے وہ عمران خان صاحب ہوں یا مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی کو بھی ایشو چاہیے, تو ابھی تک تو جلد سے جلوس کریں, لیکن اصل میں کیمپین تو اس کے بعد شروع ہو. لیکن ساروں کو سوٹ کر رہا ہے نا, اس طرح سے بھی کر رہا ہے, گورنمنٹ کو بھی کر رہا ہے. انہوں نے اپنے وہ الیکشن موڈ میں چلے گئے, اپنے سارے الیکشن موڈ میں ون ون سچویشن اس طریقے سے کہ جی اگر آپ پی ایم صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایسا نہیں بھی آتا تو الیکشن مومنٹم تو شروع ہو گیا ہے. جو کام عدالت میں نہیں ہو سکا وہ جلسوں میں شروع ہو جائے گا, جو ہو گیا ہے. سو ادھر وے آئی تھنک اپوزیشن سب کی آواز یہ ہو گئی کہ استعفیٰ دیں. انہوں نے اتنا بڑا ایک بجٹ رکھ لیا, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اور پروونشل گورنمنٹ کا بھی, اور سب سے بڑے صوبے کا سب سے بڑا بجٹ ہے, اور اب وہ اپنے ممبرز کو ڈسکریشنری فنڈ رکھیں گے اور اتنا فنڈ دیں گے, اور اپوزیشن کو میں لاہور سے باہر زیرو دیں گے, اپوزیشن کا اتنے کھل کے فنڈ دیں گے کہ تماشا لگے گا پورا, اور وہ کلیکشن ناٹ اے سنگل روپی. کیوں دیں تو
اگر یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کیا سر تہاڈی بیوقوفی ہے تسی تہاڈا وزیر اعظم دے جاندا سی اپوزیشن نوں سب تو زیادہ فنڈ اپوزیشن نوں دتے کرانی صاحب نے. ہم اپوزیشن کے حلقوں کو بھی پاکستان کا حلقہ سمجھتے ہیں نا, وہ لاہور کے درمیان حلقہ اس کو نہیں سمجھتے. آپ خود ہی کو بلند کرتے رہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سوشل میڈیا اس کے اوپر چودھری نثار صاحب کہ میڈیا انڈر ایسا تاثر دیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا انڈر اٹیک. واٹ از دا گورنمنٹ ڈوئنگ آن سوشل میڈیا؟ اس پہ بات کرتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے جو حکومت جو پوزیشن لے رہی ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مادت پتر آزاد سوشل میڈیا کی اجازت نہیں دیں گے, ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا انڈر اٹیک ہے. غیر منظم فورم ہے, اس میں ضابطہ کوئی احتساب نہیں. قانون کہتا ہے فوج عدلیہ کی تضییق نہ کی جائے. اسٹارٹ ود یو. یہ جو کر رہے ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, از دیٹ یو ایگری ود دس؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے اندر کہیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے؟ کاشف, یہ ایک جو پہلا اس کا ری ایکشن ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کہ دیکھو یہ آزادی صحافت پہ ایک دم حملہ ہو گیا. But this is freedom of expression, this is آزادی صحافت سے تو اس کا کوئی freedom of expression. لیکن اس میں دیکھیں یہ تھوڑا سا ٹرکی معاملہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک بڑی نئی فیلڈ ہے, اور اس میں باقی دنیا میں بھی کئی جگہ پہ لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یار سوشل میڈیا کے ساتھ کیا کریں, اس کو ریگولیٹ کرنا ہے تو کیسے کریں. فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل نہیں کرنا, لیکن سوشل میڈیا کو ان ریگولیٹڈ رکھنے سے جو اس کے نیگیٹو فال آؤٹس ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی ریگولیشن ہے ساری دنیا میں. تو اب یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ کوئی رولز نہیں بنے ہوئے اور ہم سٹرگل کر رہے ہیں. اس میں جب پاکستان فور فرنٹ پہ آ جاتا ہے تو obviously اس پہ سوال تو اٹھنے ہیں. اب اس میں دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو ایک دم گورنمنٹ کی طرف سے ہیوی ہینڈ آنا کہ ہم یہ سب سمجھیں کہ جناب ہم جو بھی لکھیں گے کل کو وی کین گیٹ انٹو ٹربل, یہ تو بڑا ڈینجرس ٹیریٹری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے, اور مجھے اور آپ کو ہی پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے فار ویری ڈینجرس تھنگس. فالس فیک نیوز کا جو ایشو ہے وہ ساری دنیا میں اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے کہ فیس بک خود اس کو ایڈریس کر رہا ہے. امریکی الیکشن پہ اس نے اثر انداز ہوا ہے. سو یہ دیز آر نیو ٹیکنالوجیز, نیو گراؤنڈ رولز. اس پہ میرا خیال ہے کہ ایک دم ججمنٹ پاس کرنا بڑا مشکل ہے. ایک چیز ہم صرف سرٹنلی کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے سوشل میڈیا کی ریگولیشن کے حوالے سے ایک اوپن ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. لیکن جس طریقے سے قانون بنایا اس قانون پر بڑی ہوئی, بلکہ بڑی تنقید ہوئی حکومت کے اوپر, اور اب اس کا استعمال بھی اس طرح ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ شروع میں اس میں جو خطرہ یہ ہے کہ آپ شروع میں تو چلیں کسی جینوئن کو بندہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے اس پہ آپ ہاتھ ڈالتے ہیں, لیکن پھر اس کو آپ کو چسکا پڑ جاتا ہے, آپ ادھر ہاتھ ڈالتے ہیں, پھر آپ اور جگہ ہاتھ ڈالنا شروع کرتے ہیں. آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں, گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتا ہے تو یہ پھیلتا جاتا ہے, دائرہ پھیلتا جاتا ہے. اب ان میں سے زیادہ تر لوگوں جن کو پکڑا گیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے کوئی خدا نخواستہ کوئی مذہبی بات کی تھی یا انہوں نے کچھ ایسی چیز کی تھی جو کہ کسی کی تضحیق ہو, لیکن اس میں یہ ضرور تھا کرٹیسزم تھی گورنمنٹ کی اور باقی اداروں کی. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہم تو بڑے کلیئر ہیں کہ وی ول ناٹ ٹالریٹ دس کائنڈ آف ہراسمنٹ. آپ کی دونوں نے بات کو رد کر دیا نا کہ آپ نے دھمکی دی تھی ہم سڑکوں پہ, ہم نے کہا ہے گالا میرے نال نہ کرو. پوائنٹ ہے کہ ہم نہیں وہ بھی کریں گے اور ہم کورٹس میں بھی جائیں گے, ہر جگہ جائیں گے. پیمرا کا دیکھ لیں آپ, بات ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے پھیلتی جاتی ہے. سو یہ جو نون لیگ والے ہیں یہ مختلف ذرائع استعمال کر کے ایک ایئر آف ہراسمنٹ کریٹ کر کے اپنے خلاف مائنس ہراسمنٹ. ریگولیشن سے تو آپ کو اعتراض نہیں؟ ریگولیشن لاجیکل ریشنل ریشنل اس کے اندر میرا خیال ایک کیویٹ ڈالنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ قانون صحیح بنائیں, اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی بورڈ یا کوئی چیز بنائیں. یہ نہیں کہ اٹھ کے جو ایس ایچ او اٹھ کے اس نے سائبر کرائم لا کے تحت مقدمہ کیا, یہ کاؤنٹر ٹیررزم والے پکڑ رہے, سائبر کرائم والے نہیں پکڑ رہے, کاؤنٹر ٹیررزم والے. اس کا فلٹر ہونا چاہیے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ واقعی کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کاشف کوئی ذی شعور بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے ریگولیشن نہیں ہونے چاہیے, بٹ ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ سوشل میڈیا ایک بالکل نیا فینومینا ہے. جس طرح پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا تو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بہت سارے سوال اٹھے تھے, اور پھر آہستہ آہستہ سیلف ریگولیشن ہوا, کچھ گورنمنٹ نے ریگولیشن کیے اور ایک بہتر فضا بنی. ابھی بھی بہت سارے سوال ہیں, ابھی بھی گرے ایریا موجود ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے, گورنمنٹ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو ایک سرٹن رولز کے تحت رہنا چاہیے. سوشل میڈیا اس سے بھی آگے ہے, اور یہ پرومپٹ آپ کا ایک اوپینین میکنگ ہوتی ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے جہان میں آپ اس کو روک نہیں پائیں گے. ہاں ریگولیشن کی ایک حد ہو, اور اس کے اوپر بھی جس طرح پیمرا بنا ہوا ہے یا پیمرا کے علاوہ
پرنٹ میڈیا کا، ان کے بھی ایک کونسل بنی ہوئی ہے، آپ کو کمپلینٹ سیل موجود ہے، وہاں جا کے کمپلینٹ کریں، گورنمنٹ ڈنڈا اٹھا کے نہ چل پڑے. بٹ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ، میں چھوٹی سی گزارش، سوال یہ ہے وقت کیا ہے؟ عدالت کے بارے میں ہو یا عدلیہ کے یا فوج کے بارے میں کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے؟ اس گورنمنٹ کے دوران عدالت کے خلاف پہلے باتیں نہیں لکھی جاتی رہی؟ کیا فوج کے خلاف پہلے باتیں نہیں لکھی جاتی رہی؟ اب ڈان لیکس کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس کے بعد گورنمنٹ اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ نہیں جناب اب فوج کا سہارا بھی ہے کہ فوج کا کندھا استعمال کرنا ہے. بلاسفیمی لا کو بھی ساتھ لے آیا کہ جی بلاسفیمی سیٹل ہو چکا، لیکن اس میں تھوڑا وہ الگ ایشو ہے. میں چھوٹی سی گزارش کر لوں، سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ٹائم کے اوپر، آج میں محسوس کر رہا ہوں، پاکستان کے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ عدالت کا اور آپ فوج کا کندھا استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالفوں کو اور میڈیا، اب کیونکہ آپ کے خلاف الیکشن ایئر آ رہا ہے، آپ میڈیا رولز کو اور سوشل میڈیا کو ٹائٹ کر کے اپنے آوازیں بند کرنا چاہتے ہو. بھائی فوج، دس از یور پرسپشن اینڈ آپ کا ڈر یہ ہے کہ اور آخری بات میری پرسنل سکورنگ، اور آخری بات میری یہ ہے کہ عدلیہ کے لیے، ان کی تصدیق کے لیے قانون موجود ہے، فوج کی تصدیق کے لیے قانون موجود ہے، لیکن ان دونوں اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ جو جس طرح یہ ڈان لیک سیٹل ہوا ہے، کیا اس طرح سیٹل کرنے سے آپ صرف قانون کی سختی سے لوگوں کے رویے اور احترام کرا لیں گے؟ کیا عدالت صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اس خوف کے تحت اپنا احترام کرا لے گی؟ اپنے فیصلوں سے اور اپنے کنڈکٹ سے احترام کرانا ہے. دیکھیں ڈان لیکس میں میرا تو اوپینین بالکل کلیئر ہے، میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، لیکن یہ معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور ہمیں اس کو تھوڑا سا نیونس کرنا ہے. مین سٹریم میڈیا میں اگر کوئی چیز آپ کے خلاف آتی ہے تو آپ کے پاس ایونیوز ہیں اس کو ریڈریس کرنے کے، کورٹس ہیں، لائبل لاز ہیں، ادارے ہیں. سوشل میڈیا میں نہیں ہے. سو مقصد یہ ہے کہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ فوج اور عدلیہ کے خلاف ابھی چلا ہے وہ کبھی بھی مین سٹریم میڈیا میں نہیں آ سکتا تھا، کبھی بھی. یہاں پہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جن وجوہات کی بنا پہ ریگولیشن پرنٹ میڈیا میں، مین سٹریم میڈیا میں ہوئی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ہو. ہاں جب وہ ریگولیشن ہوگی، لوگوں کو بتائیں ایک دفعہ شروع ہو گئی یہ کبھی ختم نہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس پہ قانون تو بننا چاہیے، قانون بننا چاہیے، یہ ان ریگولیٹڈ تو نہیں ہو سکتا. بٹ کیا گورنمنٹ اس نیت کے تحت آئی ہے؟ کیا انٹیریئر منسٹری اس نیت کے تحت آئی ہے؟ یا یہ بڑے آرام کے ماحول میں یہ چیزیں آئی تھی نا جب بلاسفیمی لا آیا اس وقت آپ لے آتے؟ نہیں، اب کوئی مسئلہ کوئی وائلنس پریچ کرتا ہے آپ پکڑیں اس کو، بالکل ہیٹ سپیچ کرتا ہے، اختلاف سیاسی اختلاف میں فرق رکھتا ہے، پورنوگرافی کرتا ہے اس کو پکڑیں. دوسری بات گالیاں دیتا ہے، ہمیں روز گالیاں پڑتی ہیں. عدالت کے فیصلوں کے اوپر، عدالت کے فیصلے کے بعد عدالت کے کنڈکٹ کے اوپر اگر پاکستان کے اندر میں کہتا ہوں جی افتخار چودھری نے بڑے غلط کام کیے تو میرا یہ حق ہے، میری گورنمنٹ اس نے جس طرح ہونا چاہیے تصدیق اور اس میں فرق کرنا پڑے گا. اگر فوج، دوسری بات فوج کا بھی ہے، اگر فوج نے ماضی میں غلطیاں کی تھی تو میں کہوں گا غلطیاں کی ہیں، آپ بھی کریں گے میں کہوں گا، یہ مجھے کون روکے گا؟ اظہار کی آزادی اس پر پابندی مت لگائیں. آپ نے اگر کرنا، یہ بڑی ٹرکی فیلڈ ہے، بڑی ٹرکی معاملات ہیں، اس کو بڑے سوچ سمجھ کے اور تحمل کے ساتھ آپ کو حل کرنا پڑے گا. یہ ہائی ہینڈڈنس کے ساتھ اور ہم دیکھ لیں گے، میں خیال ہے اس سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اجازت، اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.